اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم ناظرین اور سامعین، اس وقت میں ہم سب کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ جب عید کی نماز عید گاہوں میں نہیں ہوگی، جامع مسجدوں میں نہیں ہوگی، تو ہم لوگ اپنے گھروں میں عید کی نماز کیسے ادا کریں؟ تو یاد رکھیے اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے اور بالکل فکر مند نہ ہوں۔ جس طرح سے ہم اپنی نمازیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں بہت سے علاقوں میں، اگرچہ ہمارے یہاں تو بھی کھلا ہوا ہے، ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں ناظرین اور سامعین کے لیے طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہیں تو سب سے پہلے تو کرسی رکھ لیں، اور اس میں 4 آدمی بھی اگر اور ہو جائیں، محیط پڑھانے والا ہو تو کافی ہے۔ نیت کرنی ہے، نماز کی نیت اس طرح کریں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ما ظاہر 6 تکبیروں پہ نیت باندھ لیں، تکبیر تحریمہ کہہ کر، پھر اس کے بعد 3 تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد جو ہے الحمد شریف پڑھیں، سورت پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے رکوع سجدہ کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پہلے الحمد شریف پڑھیں، پھر سورت پڑھیں، پھر 3 تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، تو چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور حسب معمول رکوع سجدہ کر کے تحیات پڑھ کے سلام پھیر لیں۔ اس کے بعد مسئلہ رہ جاتا ہے خطبے کا، تو خطبے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تکبیر تشریف تو سب کو یاد ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اسکرین پہ بھی اس کا وہ آ جائے گا آپ کے پاس، اس کو 9 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، قل هو اللہ احد پڑھ لیں، اور بس یہ ہو گیا خطبہ۔ پھر 15 منٹ 15 سیکنڈ جو ہے کرسی پہ بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں اور پھر کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ تکبیر تشریف ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد سورہ فاتحہ قل هو اللہ، ہو گیا خطبہ۔ امت کے لیے دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، پورے ملک کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائے، گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھے، یہ مسلم اتحاد کو برقرار رکھے، یہاں کے امن و امان کو برقرار رکھے، عید کے دن کی سنتیں بھی یاد رکھیں، کھجور گھر میں موجود ہے تو 1 3 7 جو ہے 5 کھجور کھا لیں، اور جو ہے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں، نئے کپڑا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں، تو سادگی کے ساتھ عید منائیں۔ عید کے دن دعا بہت اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، عید کی نماز کے بعد اپنے لیے بھی، مریضوں کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، انسانوں کے لیے دعا کریں، اللہ اس وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ اور یہ عید تو پڑھیں گے آپ عید کے دن، لیکن کل کو خاص طور سے اور آج بھی چاند دیکھنے کا ضرور اہتمام کریں، چونکہ چاند دیکھنا سنت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور جب چاند دیکھیں تو دعا اسکرین پر ہے، اللہم اعلن علینا بالیمن والایمان والسلامۃ مع الاسلام، اس دعا کو ضرور پڑھیں، اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے اور بیماریوں سے حفاظت والا بنا دے۔ تو یاد رہے گی نا بھائی یہ بات، یہ طریقہ عید کی نماز پڑھنے کا ایک عام آدمی بھی پڑھا سکتا ہے جو نمازی ہے، اس لیے سب کو بھیجو تاکہ سب کے لیے یہ امام کو ڈھونڈنے کا مسئلہ باقی نہ رہے، بلکہ سب اس طریقے سے اپنے گھر میں خطبہ بھی پڑھ سکیں اور عید کی نماز بھی پڑھ سکیں۔ یاد کر کے اس کو تمام دوستوں تک بھیجیے تاکہ کسی کی عید کی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب ما زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ کے لیے میرا کعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر اللہ اکبر، نیت باندھنے کے بعد جو ہے 3 تکبیر کہہ کے اور پھر نیت باندھ لیں، اس کے بعد الحمد شریف ثنا، پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں تو پہلے الحمد شریف سورت اور پھر 3 تکبیر کہہ کے چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، بس اتنا سا فرق ہے، اس کو دھیان سے سننا ہے اور دھیان سے یاد کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دعا کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھیں تو تمام مریضوں کے لیے، کرونا متاثر سے لے جو وینٹیلیٹر پر بیچارے سسک رہے ہیں، کرلا رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور ہمارے یہ مبارک رمضان جو ہے یہ اس کی برکتوں کے ساتھ جو ہے کرونا بھی ختم ہو جائے، اس کے لیے خوب اللہ سے مانگیں، خوب گڑ گڑائیں، روئیں، دعا کریں، اس لیے کہ رونا اور دعا کرنا اور مانگنا یہی ہمیں مصیبتوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔